انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں آصف علی صاحب, راشد اقبال صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس شہین صاحب آپ سے مخاطب ہوئے, اور ابھی انشاءاللہ لاسٹ میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے, آپ کو سکسیس کی ٹپس بتائیں گے. تو کتنے ساتھی ایسے ہیں جو برانز کنسلٹنٹ ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. چلیں, میجورٹی برانز کنسلٹنٹس کی ہے. اور سلور کنسلٹنٹ کتنے ہیں جی؟ سلور کنسلٹنٹس اچھا اچھا. تو جی سی کتنے گولڈ کنسلٹنٹس؟ چلیں ماشاءاللہ گولڈ کنسلٹنٹس بھی حوصلہ افزا تعداد میں. اور پی سی کتنے پلیٹینیم کنسلٹنٹس؟ ماشاءاللہ. ایس ایم بی یہاں پر موجود ہیں, ایس ایس ایم بی یہاں پر موجود ہیں. تو ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے ٹاپ اچیورز جو ہیں انہوں نے آپ لوگوں پہ واضح کر دی ہوگی کہ یہ کریئر آپ لوگوں کی زندگی سنوار سکتا ہے. آپ میں سے کس کس کو بلیو ہے کہ یہ کریئر اگلے چند سالوں میں آپ کی قسمت سنوار دے گا؟ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اس بلیو کو اسٹرینتھن کریں, اور یہ جو بلیو اسٹرینتھن کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے, یقین پختہ کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کے لیے تسلسل چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. آپ جتنا زیادہ لرننگ پروسیس کے اندر رہیں گے, جتنا زیادہ ٹریننگز لیں گے, آپ کا بلیو فارم ہوگا. اور جب آپ کا بلیو فارم ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کریئر میں آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے. تو تعارف تو میرا ہو چکا, ایک مرتبہ میں اپنی زبانی بھی اپنا تعارف کروانا چاہوں گا. اقرار بلوچ میرا نام, اور میرا تعلق پنجاب کے دور افتادہ ضلع بھکر, وہاں پہ ایک چھوٹا سا قصبہ خانسر, اس میں بستی لشکرانیہ والا, وہاں سے میرا تعلق ہے. اور میں نے پریکٹیکل لائف کا آغاز اپنے آبائی وطن بلوچستان سے کیا. کوئٹہ میں میری جاب ہوئی, ملٹری انجینئرنگ سروسز کی جاب کے ساتھ ساتھ میں ٹیوشنز پڑھایا کرتا تھا. اور ٹائمز جوائن کرنے سے پہلے جو میرے معمولات تھے وہ کچھ یوں تھے, صبح 7 بجے گھر سے نکلنا ہوتا, نوکری پہ جانا, 3 بجے تک نوکری کرنا. اب جب 3 بجے نوکری سے چھٹی ہوتی تھی تو میرے کولیگ, میرے ساتھی گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے آرام کرنے کے لیے, فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے. لیکن میں گھر نہیں لوٹ پاتا تھا کیونکہ میرے والد صاحب 98 میں فوج سے ریٹائر ہوئے, اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد چھوٹے 8 بہن بھائیوں کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ مجھے ہی نبھانی تھی. تو میں وہیں سے اسٹوڈنٹس کے گھروں کو چلا جایا کرتا تھا ٹیوشنز پڑھانے کے لیے. یوں رات کو 11 بجے 12 بجے میری گھر واپسی ہوتی تھی. اب یہ جو روزانہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنے کا سلسلہ تھا, اس کو 14 سال بیت گئے تھے. لیکن 14 سال کی محنت مشقت کے باوجود, روزانہ 15-16 گھنٹے کام کرنے کے باوجود میری زندگی میں کوئی تبدیلی برپا نہیں ہوئی تھی. مجھے بتائیں, اگر آپ کا تعلق کسی ایوریج فیملی سے ہو, آپ نوکری کے اندر, کاشتکاری کے اندر, چھوٹے موٹے کام کے اندر ساری زندگی محنت مشقت کی نظر کر دیں, کیا زندگی تبدیل ہوتی ہے؟ خواب پورے ہوتے ہیں؟ زندگی میں آسانیاں آتی ہیں؟ تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی. اسی دوران میری ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے ہوئی کہ اگر میں زندگی کے باقی سارے لمحے اس عظیم پرسنالٹی کے خاندان کی خدمت میں گزار دوں تو میں ان کا وہ احسان کبھی نہیں چکا سکتا جو انہوں نے 20ویں 21ویں صدی کی کامیابی کی سب سے بڑی شاہراہ یورپ امریکہ کی ٹاپ انڈسٹری, ٹاپ پروفیشن ٹائم مجھ سے متعارف کروا کے کیا. اور جب میں ان کا نام لوں تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو متحرک کیجیے گا اس عظیم پرسنالٹی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. میری مراد, میرے محسن, میرے اسپانسر جناب محمد مصطفیٰ. آپ لوگوں کی بڑی خوش نصیبی
کہ آپ لوگوں کو سینئرز نے یہ ویل فیسیلیٹیٹڈ ہائی فائی آفس پرووائڈ کر دیا. سینئر صبح سے لے کے رات گئے تک آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, ٹیچ کرتے ہیں. ٹائمز پاکستان کے ٹاپ سٹارز, ورلڈ لیول کے لیڈرز یہاں پر ٹریننگز کروانے کے لیے ملک کے طول و عرض سے تشریف لاتے ہیں. لیکن جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, ملتان میں آفس نہیں تھا, میرے سینئر کے کریئر کا بھی ابھی آغاز تھا. وہ کاغذ پہ آڑی تلچھی لائنیں بنا کے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر میں روزانہ اضافی وقت میں ٹائمز کروں تو چند سالوں میں ٹائمز میری زندگی بہتر کر دے گی. پھر وہ فرما رہے تھے کہ چند سالوں کی کاوش کی بدولت ٹائمز کے ذریعے تمہاری ماہانہ آمدنی لاکھوں روپے ہو جائے گی. اب اس زمانے میں سوچا کرتا تھا کہ جب 60 سال کی عمر میں NES سے میری ریٹائرمنٹ ہوگی تو چند لاکھ روپے گورنمنٹ گریجویٹی کی بات میں مجھے دے گی. مجھے ہر مہینے لاکھوں روپے کمائی والی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر میرے سینئر مجھے بتا رہے تھے کہ چند سالوں کی کاوش کی بدولت کمپنی تمہیں ہونڈا سوک گاڑی گفٹ کر دے گی. میں 14 سال سے محنت مشقت کر رہا تھا. میں نے 2.5 کا موٹر سائیکل خریدنے کا خواب نہیں دیکھا تھا. میرے والد صاحب 34 سال تک فوج میں ملازمت کرتے رہے, ملک کے لیے 2 جنگیں لڑی. 2 چیف آف آرمی اسٹاف نے میرے والد صاحب کو ان کی اعلیٰ کارکردگی کی بدولت تمغات دیے. زندگی کا بیشتر حصہ والد صاحب نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں گزار دیا. لیکن 34 سال کے بعد جب میرے والد صاحب فوج سے ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس بھی سائیکل تھی. اس لیے مجھے پاکستان میں اویلیبل موسٹ لگزیریس کار ہونڈا سوک چند سالوں کی کاوش کی بدولت بطور تحفہ ملنے والی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر میرے سینئر مجھے بتا رہے تھے کمپنی سال میں کئی مرتبہ میں باہر کی سیروں کے لیے بھیجا کرے گی. تو میں نے تو کراچی بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے باہر کی سیروں والی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں ایک چیز ضرور سمجھ آئی کہ یہ جو پروجیکٹ مجھے بتا رہے ہیں, یہ جو کمپنی مجھ سے متعارف کروا رہے ہیں, اس کا حصہ بننے میں کوئی قباحت نہیں, کوئی نقصان نہیں. تو مجھے بتائیں ٹائم جوائن کرنے میں کوئی نقصان نظر آیا, کوئی قباحت نظر آئی؟ بس آدھے یقین کے ساتھ میں نے ٹائمز میں ممبرشپ لے لی. پھر میری خوش نصیبی کہ میری ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے ہوئی کہ جن کو نہ صرف ملک کے اندر لاکھوں خاندان اپنا قائد مانتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اس عظیم پاکستانی کو کروڑوں لوگ اپنا ہیرو تصور کرتے ہیں. جب جرمنی, جاپان, چائنا, انڈونیشیا, انڈیا, رشیا کے لیڈرز اپنے ہزاروں ڈسٹریبیوٹرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں تو اپنی ٹریننگ کا آغاز اس عظیم پاکستانی ہیرو کی ویڈیو پروفائل سے کرتے ہیں. پھر وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس ہیرو نے, اس قائد نے پاکستان جیسے مشکل معاشرے کے اندر جہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں, اتنا بڑا کارنامہ سنجام دے دیا. لاکھوں خاندانوں کو دنیا کا بیسٹ کریئر دے دیا. آپ تو ان کے مقابلے میں زیادہ آسان معاشروں میں رہتے ہو. آپ زیادہ تیزی سے ٹائمز کی بدولت اپنی سوسائٹی ریولوشنائز کر سکتے ہو. اس عظیم پاکستانی قائد کو اگر میں ملک کی نظریاتی سرحدوں کا, سفارتی سرحدوں کا, معاشی سرحدوں کا سپہ سالار کہوں تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا. گو کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں, لیکن رہتی دنیا تک ان کی تعلیمات, ان کے نظریات, ان کے افکار سے اربوں لوگ استفادہ کرتے رہیں گے. رب کریم ہر لمحے ان کے درجات بلند فرماتے رہیں گے. میری مراد محسن پاکستان جناب برہان بصری. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ بھرپور طریقے سے